سکوت کا خزانہ حرکت کی دنیا میں نہیں ملا کرتا، خاموشی شور کے دریاؤں کی مچھلی ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہے انلائٹنمنٹ، یہ تمہاری انائی اسکیم میں موجود اگر طلب ہے تو یہ ہے ہی نہیں۔ ایک بیدار صوفی کے پاس ایک جوان لڑکا گیا اور کہا، مجھے خدا کو جاننا ہے، مجھے تلاش ہے سچ جاننے کی، ٹروتھ جاننے کی، حتمی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ صوفی نے اس کی طرف کو دیکھا تو اسے اپنے پاس رکھ دیا۔ وہاں وہ لڑکا 3 سال تک رہا، مگر یہ 3 سال عجیب ہی ایک قصہ تھا جو اس کے ساتھ چلا۔ وہ گرو کے پاس بیٹھا رہتا، لوگ ملنے آتے، سوال کرتے، وہ جواب دیتا، یہ بھی کوئی سوال پوچھتا تو اس کو بھی جواب دے دیتا، مگر جب بھی یہ سوال کرتا کہ خدا کیا ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے، کہاں ہے، تب گرو بالکل چپ ہو جاتا۔ یہ اس سے پوچھتا کہ خدا کو پانے کا رستہ کیا ہے، تو گرو اگر چل بھی رہا ہوتا تو رستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا۔ یہ کھیل 3 سال تک چلا، آخر مرید تھک گیا۔ اس نے کہا، مرشد مجھے اجازت دے، سارا دن تو آپ بولتے ہیں، مگر جب میں اپنے اصلی سوال کرتا ہوں تب آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ سارا دن آپ چلتے ہیں، لیکن جب میں اپنے حقیقت کی طرف جانے والے رستے کا پوچھتا ہوں تو آپ رک جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں میرا کام نہیں ہوگا۔ گرو نے کہا، نادان، وہی تو تمہارے سوالوں کا جواب تھے۔ اس ایک کو پانا ہے تو چلنا نہیں، رکنا ہوگا۔ اس کو بتانا ہے تو بولنا نہیں، خاموش ہو جانا ہوگا۔ حتمی سچ لفظوں کی سرحد سے باہر کھڑا ہے۔ وہ اگر کسی زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے تو وہ خاموشی کی بے انت زبان ہو سکتی ہے۔ خاموشی کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس بے کنار کو ایسی ہی کوئی زبان بیان کر سکتی ہے۔ صوفی کہتا ہے، اسے پانا ہے تو خاموش ہو جا، اس سمت بڑھنا ہے تو رک جا۔ تمہارے سارے رستے ہوں یا سارے لفظ، وہ کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حتمی حقیقت کوئی شے نہیں ہے، خدا کوئی تھنگ نہیں ہے کہ جس کی نمائندگی لفظ کر سکے۔ خدا زمان و مکان میں بٹی کوئی حقیقت نہیں کہ چل کر فاصلے کو کم کر لوگے۔ خدا تو اس کائنات میں شامل ہے فارمولے کی طرح۔ فارمولے کو کیسے کہو گے کہ یہ ہے، کیسے اس کو روپ دو گے، کیسے اس کو پرکھو گے، سمجھو گے؟ تم آکسیجن کو دیکھ سکتے ہو، تم ہائیڈروجن کو دیکھ سکتے ہو، ان دونوں سے مل کر بننے والے پانی کو دیکھ سکتے ہو، مگر ان دونوں کو ملا کر جو فارمولا پانی بناتا ہے، اس فارمولے کو کیسے دیکھو گے؟ اس کو کیا وجود دو گے؟ اس کو کیسے ٹچ کرو گے، چھوؤ گے؟ اسے کیسے سنبھالو گے، کیسے روکو گے؟ اس تک کیسے چل کر پہنچو گے؟ اس بات کو سمجھو، پانی مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے، مگر اس مینیفیسٹیشن کا ممکن ہونا، اس اظہار کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ ان مینیفیسٹڈ ہے، وہ اسی ان مینیفیسٹڈ فارمولے کی وجہ سے ہے۔ فارمولہ اس آشکار کھیل کا واضح حصہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تم اس کے ذریعے اس فارمولے کو پا بھی سکتے ہو، اور وہی ظاہری وجود تمہیں اس فارمولے سے دور بھی لے جا سکتا ہے۔ تمہارے ارد گرد یہ جو مادی دنیا ہے، یہ تمہیں اس تک پہنچا بھی سکتی ہے اور اس تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ جب روپوں کی دنیا، فارمز کی دنیا تمہاری پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تو ان چیزوں کے ہونے کا، ان کی بینگ کا جو راز ہے، ان کو تشکیل دینے والا جو فارمولہ ہے، جو ناقابل بیان ہے، جو شکل سے ماورا ہے، جو ایکشن سے ماورا ہے، جو شے ہونے کی محدودیت سے ماورا ہے، جو نہ مٹنے والا، نہ فنا ہونے والا ہے، جو ہر حقیقت کی حقیقت اعلیٰ ہے، وہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش اگر تم میں ہے تو جان جانا کہ تم خدا کو کبھی نہ پا سکو گے، کیونکہ جیسے ہی وہ تمہاری خواہش بنا، وہ مظاہر کی دنیا بن گیا۔ خدا آشکار نہیں، ہر آشکار کی نا آشکار حقیقت ہے۔ پیاز کو دیکھا ہے، اس کی ایک ایک پرت اتارتے جاؤ، آخری پرت کے بعد کیا ہوگا؟ بس ایک ایمپٹینس۔ وہی ایمپٹینس ہے حقیقت، حتمی حقیقت۔ وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے،
وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، انچھوا انمٹ۔ خدا بھی تمہاری اس کائنات کی وہی حقیقت ہے جو ہر جگہ ہے مگر کہیں بھی نہیں ہے۔ تم اس کی طرف اشارہ کر کے نہ کہہ سکو گے کہ یہ خدا ہے، اور جان رکھو کہ جس کی طرف بھی تم اشارہ کر کے کہہ سکو کہ وہ خدا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ جان تو صرف وہ آنکھ سکتی ہے جو آنکھ مادے سے ماورا اس ایمپٹینس کو دیکھ سکتی ہے، جس ایمپٹینس کی وجہ سے مادے کو شکل مل رہی ہے، مادے کی حیت طے ہو رہی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اس کائنات کی حقیقت مادہ نہیں ہے، اس کائنات کی حقیقت ایمپٹینس ہے۔ تمہارا جسم جن خلیوں سے مل کر بنا ہے وہ خلیے 99.99% سے زیادہ خالی سپیس ہیں، نان میٹر ہیں، غیر مادی ہیں۔ انہی خلیوں سے مل کر تم بنے ہو۔ یہ کائنات خلا کا بے انت سمندر ہے جس میں تمہاری کائنات جیسی کتنی ہی کائناتیں مچھلیوں کی طرح تیر رہی ہیں۔ یہ ایمپٹینس جو دیکھ سکتا ہے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، مگر خدا کو بتا وہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جسے بتایا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتا ہی مادی چیزوں یا ذہنی تصورات کے بارے میں سکتے ہیں۔ فزیکل اور مینٹل سٹرکچر سے ماورا حقیقتوں کے بیان کے لیے ہماری زبان بنی ہی نہیں ہے۔ ہماری زبانیں ہمارے مائنڈ کا ایکٹ ہیں، ہم نے تخلیق کیا ہے ان زبانوں کو، اور یہ زبانیں تو اتنی کم حیثیت ہیں کہ یہ تک نہیں بتا سکتی کہ ہم کیا ہیں، کجا یہ کہ یہ حتمی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ اس بات کو سمجھو کہ جب تمہاری حالت یہ ہو کہ ذہن میں خیال کا کوئی ذرہ نہ ہو، نو مائنڈ کی جب حالت ہو، تو اس وقت جو رہ جاتا ہے وہ خدا ہے۔ خیال سے ماورا حقیقت کا نام ہے خدا۔ جب تک خیال کی موومنٹ موجود ہے، جب تک مائنڈ ہی ہم ہیں، جب تک انائی دنیا موجود ہے، کیونکہ انا دماغ میں موجود میموری اور مائنڈ موومنٹ کا ہی نام ہے، تب تک نو مائنڈ بھی ایک تھاٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی ہر عبادت، ہر میڈیٹیشن، صوفی کے ہر مراقبے کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، نو مائنڈ کی حالت کو پانا۔ نو مائنڈ حالت کو سمجھو کہ یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ جس میں تھاٹس پیدا ہی نہ ہوں۔ تھاٹس پیدا ہوں گے کیونکہ تھاٹس تو مائنڈ کا ایکٹ ہیں، مائنڈ ہے تو تھاٹس ہوں گے۔ مائنڈ ان اٹ سیلف تھاٹس کے مجموعے ہی کا نام ہے۔ نو مائنڈ کی حالت یا انلائٹنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ تھاٹ نہیں ہو، آپ دماغ نہیں ہو۔ نو مائنڈ حالت یہ ہے کہ تھاٹس دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں اور آپ بطور کانشیسنس دیکھنے والے کے موجود ہیں۔ آپ ہر تھاٹ کے ساتھ بہہ نہیں رہے بلکہ بس دیکھنے والے ہیں، آپ تھاٹس کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہیں۔ کبھی غور کیا ہے تم نے اپنی زندگی پر؟ بیٹھے ہو، ایک تھاٹ پیدا ہوا جو ماضی کے کسی نقصان کے متعلق تھا، تم دکھی ہو گئے۔ ایک خیال پیدا ہوا جو مستقبل کے کسی منصوبے کا ہے، تم پرجوش ہو گئے۔ ایک تھاٹ ابھرا جو ماضی کی کسی کامیابی کا تھا، تم خوش ہو گئے۔ غور کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں اور تمہاری سٹیٹ، حالت ان تھاٹس کے ساتھ طے ہو رہی ہے۔ یہ ہے انا کی دنیا جس سے تم آئیڈینٹیفائیڈ ہو۔ یہ مینیفیسٹیشن کی دنیا ہے، وہ جو تھاٹس سے پیدا خوشی کے ساتھ بہا نہیں، تھاٹس کے پیدا کردہ غم میں ڈوبا نہیں، وہ جو آئی ایم نیس کا شعوری نقطہ ہے، وہ ہو تم۔ نو مائنڈ کی حالت میں یہ آئی ایم نیس تمہاری حالت بن جاتی ہے، تمہاری سٹیٹ، اور یہ وہ سٹیٹ ہے جو خاموشی کو سن سکتی ہے، جو مظاہر میں چھپے ان مینیفیسٹڈ کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ وہ خود ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے۔